اللہ تعالیٰ نے تو معاملہ اس طرح کا بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، یہ ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہدایت کس طرح ہے کہ جیسے کوئی سیدھا رستہ ہو غار کے اندر اور اس کے آخری کونے پر روشنی ہو کہ ادھر سے داخل ہونے والا اس روشنی کو دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس غار میں دائیں بائیں دیواریں ہیں جن کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اس غار کے اندر داخل ہوتا ہے تو کبھی دائیں اور کبھی بائیں، وہ ان دروازوں کے پردے اٹھا کر اندر داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن ایک منادی، ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے کہ نہیں، اس طرف نہیں جانا، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، سیدھے چلتے رہو، اگر ادھر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ شخص اس آواز کو سنتا ہے، یہ آواز اصل میں اس کے ضمیر کی آواز ہے، یہ وہ آواز ہے جو ہدایت کی آواز ہے، وہ چلتا رہتا ہے تو اس روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیل کے ذریعے سمجھایا کہ لوگوں، یہ جو غار کے اندر رستہ ہے، یہ رستہ اسلام کا رستہ ہے، یہ جو تمہیں آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی ہے، یہ اسلام کی روشنی ہے، یہ قرآن کی پکار ہے۔ یہ اس غار کے دائیں بائیں جو دروازے، یہ اللہ تعالیٰ کی ممنوعات اور اس کی حدود ہیں، اور یہ جو پردے ہیں، یہ گویا کہ حدود اللہ، اگر کوئی وہ پردہ اٹھا دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے۔ کامیاب اور سرخرو وہ شخص ہے جو ایسے اسٹیٹ فارورڈ چلتا رہتا ہے، اور ہدایت، روشنی، قرآن کی پکار سامنے اس کو نظر آ رہی ہے اور وہ اس کو آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اسی جو قرآن کا یہ خاص امتیاز ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ اور صحیح منزل کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے